إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کے اختیارات، ہر قسم کی ملکیت اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے اور اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے. درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد اس وقت جب ہم اپنے آس پاس معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر اکثر ہمارے گھر کے افراد بیمار نظر آتے ہیں.
کسی کو بخار، کسی کو نزلہ زکام، کسی کو کھانسی، کسی کو گردے کے امراض، کسی کو دل کے، کسی کو ہائی بلڈ ہے، کسی کو شوگر ہے۔ آج اس حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس نے ہر چیز کی متضاد رکھی ہے۔ یہ بھی بندوں کو کچھ سبق سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تاکہ بندے ان سے بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ مثلا دن ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے رات بھی بنائی، اسی طرح اندھیرا ہے تو اس کے مقابلے میں روشنی بھی ہے، اور آپ ہر چیز کے اندر دیکھتے چلے جائیں، علم والا ہے تو اس کے مقابلے میں جاہل بھی موجود ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ وَبِضِدِّهِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، یہ جو ضد ہے اس سے چیزوں کی حقیقت اچھی طرح واضح ہوتی ہے، فرق نمایاں ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کے معاملے کے اندر بھی ضد کو رکھا ہے۔ ایک طرف صحت ہے تو دوسری طرف بیماری بھی موجود ہے۔ صحت بیماری کی ضد ہے۔ صحت کی حالت میں انسان ہر چیز کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اور وہ چیز اس کو اچھی بھی لگتی ہے، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہی چیز جو بڑی مرغوب ہوتی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں لاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ حالانکہ یہی تو پہلے یہ کھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسان کے جسم کے اندر بھی رکھی ضد والی، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ میری صحت والی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب یہ انسان بیمار ہوتا ہے تو اس دوران اس کو پھر صحت کی نعمت یاد آتی ہے۔ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن انسان کا تندرست ہونا، صحیح ہونا، بیماریوں سے پاک ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی قدر اگر پوچھنی ہے تو اسپتالوں میں جا کر پوچھو۔ جو مریض بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی انجیکشن لگ جائے، کوئی گولی مل جائے، کوئی اس کا علاج ہو جائے، میں تندرست ہو جاؤں۔ تو اس لیے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ہر انسان کو۔ اللہ کا یہ قاعدہ کلیہ ہے، اصول ہے، اللہ ہمیں بیمار کرنا نہیں چاہتا، یہ بات یاد رکھو۔ اللہ کا یہ قاعدہ کلیہ اور اصول ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس کام کے لیے محنت کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں وہ کام اس کا کروا دیتا ہوں۔ اب ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے بیماری کی نسبت کہیں بھی اپنی طرف نہیں کی کہ میں بیمار کرتا ہوں، بلکہ قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو قول موجود ہے، جس کو اللہ نے قرآن بنایا ہے، وہ یہ ہے
اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ رب بیمار کرتا ہے، اور ڈاکٹروں کے ہاں یہ باقاعدہ کلینک میں یہ آیت لکھی بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو دوا دیں گے، شفا تو اللہ دے گا، اس لیے کہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ شفا اللہ دینے والا ہے، اور جب تک وہ نہیں چاہتا شفا نہیں ملتی، وہ شفا دینے پہ آئے تو مٹی کی چٹکی سے دے دے، وہ نہ دینے پہ آئے تو سونا جو ہے یہ گول گول کل پھرا دو، پھر بھی شفا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے اصول بتایا شفا میں دوں گا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، اگرچہ بنی اسرائیلی روایت ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ یہ بیان کر دیا کرو، اس کو سچا اور جھوٹا آپ نہیں کہہ سکتے، بیان کر سکتے ہو، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں بنی اسرائیل بھی۔ موسیٰ علیہ السلام میں ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عرض گزار ہوئے، اللہ پیٹ میں درد ہو گیا ہے، تکلیف ہو گئی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے پیٹ میں درد ہونا، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا جا جنگل کے اندر، وہاں جا کر فلاں بوٹی لے اور اس کو پیس کر بسم اللہ پڑھ کر وہ کھا لے، تیرا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے جو ہے اس بوٹی کو لیا، اس کو پیسا اور بسم اللہ پڑھ کر کھائی، الحمدللہ صحت ہو گئی۔ جب صحت ہو گئی اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر تو نے صحت دے دی۔ کچھ وقت گزرا پھر دوبارہ وہی درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اللہ سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت، علاج تو مجھے موجود ہے، معلوم ہے نا، وہی بوٹی، وہ جنگل بھی معلوم ہے، وہ بوٹی بھی معلوم ہے، طریقہ کھانے کا بھی معلوم ہے۔ وہ گئے، جا کر جو ہے اسی بوٹے کو لیا، اسی کو پیسا اور اس کے بعد وہ کھا لی، لیکن پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوا، پریشان ہو گئے، اللہ سے پھر رابطہ کر لیا، اللہ تیرا بندہ موسیٰ بھی وہی، موسیٰ کے پیٹ میں بیماری بھی وہی، اور علاج جو تو نے بتایا علاج بھی وہی، طریقہ بھی وہی، لیکن شفا نہیں ہوئی، شفا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ وحی کے ذریعے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ جڑی بوٹیاں تو میں نے وسائل بنائے ہیں، اے موسیٰ پہلے تو نے میرے حکم کے مطابق وہ جڑی بوٹی کھائی تو میں نے اس کے اندر شفا ڈال دی، اور اب تو نے اپنی مرضی سے کھائی، ان بوٹیوں کے اندر کوئی شفا نہیں، شفا ڈالنے والی ذات میری ذات ہے، اور میں جب شفا دیا کرتا ہوں تبھی شفا ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے خلیل پیغمبر نے مجھے جملہ زبان سے ادا کیا، اللہ نے قرآن بنا دیا، فرمایا اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب شفا دیتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کسی مریض کو ڈاکٹر علاج کر کر کے جب تھک جاتے ہیں کہتے ہیں اب اللہ سے ہی شفا مانگو وہ دے گا، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، پھر اس وقت انسان اللہ کے پاس آتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اگر پہلے ہی اللہ کے پاس آ جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اب بیماریاں جب آتی ہیں نا تو اس میں انسان کا اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر وہی پرہیز بتاتا ہے، مثلا
ہمارا گلا خراب ہوا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھنڈا پانی نہیں پینا. تو بھائی پہلے سے ہی ٹھنڈے پانی جو ہے وہ احتیاط کرتا، ہلکا ٹھنڈا پیتا، تو یہ نوبت کہاں آتی؟ ہم بعد میں سمجھتے ہیں، جب تھوڑے پیسے جیب سے نکل جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی. کھٹی چیزیں نہیں کھانا، بازار کی چیزیں نہیں کھانا. کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں جو چیزیں آج کل ہمارے ہاں تیار ہو رہی ہیں نا، ہم ایمانداری میں بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، اور ایمانداری میں اتنے آگے نکلے ہوئے ہیں، اپنی بچت کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے بھائی کا نقصان ہو جائے گا یا فائدہ ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ تیل جو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں 1 سے 2 مرتبہ اس میں اگر چیز پکائی جائے نا تو بس اس کے بعد آگے جب اس میں پکاتے ہیں تو مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ. اب ہم کیا کرتے ہیں، 1 نہیں 20 مرتبہ پکوڑے بنا دیتے ہیں، اس میں چکن کو جو ہے وہ تل دیتے ہیں اس میں، اور ہم بڑے ذوق شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو آج چکن کھا رہے ہیں، ہم یہ کھا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہم اپنی صحت خود خراب کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، صحت جب آپ نے برقرار رکھنی ہے تو سب سے پہلا اصول سیکھو. اپنے گھروں کے اندر بچوں کی صحت صحیح رکھنی ہے تو پہلا اصول سیکھو. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو صحت عطا کرے، یہ اللہ کی بڑی نعمت. صبح جب اٹھے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جب صبح اٹھایا تو مجھے تمام بیماریوں سے پاک بنایا ہے. اللہ صحت تو نے دی ہے، تیرا شکر ہے، الحمدللہ. اور اٹھتے وقت اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا. سب سے پہلی چیز جن کو اللہ نے صحت عطا کر رکھی ہے وہ روزانہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ 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 ان کی زبان پر جاری ہو. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں نعمت اور بڑھا دوں گا. کیا آج ہمارے اندر یہ شکر والی صحت موجود ہے؟ نہیں. ہمارے بچے صحت مند ہیں تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ہم خود صحت مند ہیں تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تو نے بیمار نہیں کیا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھیجا، اسپتال میں نہیں بھیجا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے جو ہے صحت دیے رکھی ہے. اللہ خوش ہوتا ہے میرا بندہ شکر ادا کر رہا ہے، میں اس کو آگے بیماری میں مبتلا ہی نہ کروں. پہلا سٹیج. دوسرے نمبر پر انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے اپنی صحت کو صحیح بنانے کے لیے، اور اس کو صحیح بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم نے اپنی احادیث میں بہت ساری ہماری رہنمائی کی ہے. ہم مسلمان جو ہے اپنے اللہ کے قرآن جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم گمراہ ہوتے ہیں. آج عاملوں کے جو ہے وہ چاندی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کی چاندی لگی ہوئی ہے کہ ان کے ہاں پیسہ بہایا جا رہا ہے. ہم قرآن سے رہنمائی لینے کی کوشش ہی نہیں کرتے. عامل ہمارے پیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہم سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑی خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو بتا دو میں نے جو ان کو اپنے نبی کے ذریعے کتاب دی ہے اس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے.
اب جب موجود ہے آپ اس کے پاس آئیں گے تو لیں گے نا. آپ دور دور ابھی مسجد کے اندر جو ہے ایک کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے, بندہ گلی سے باہر سے گزر جائے تو کیا اس کو وہ چیز ملے گی؟ نہیں ملے گی جب تک آئے گا نہیں. جب اللہ کے قرآن کی طرف آئے گا, اللہ کے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے گا, اس کا مفہوم سمجھے گا, اس سے رہنمائی لے گا, اللہ کی قسم اس کے اندر ہر معاملے کے اندر رہنمائی موجود ہے. جب اللہ نے اس کو ہر چیز کا بیان کہہ دیا, آج ڈاکٹروں نے ڈاکٹری لی ہے تو قرآن سے لی ہے, حکیموں نے طب لی ہے تو قرآن سے لی ہے, آج جو جتنے بھی ماہرین ہیں انہوں نے اگر مہارت لی ہے تو قرآن سے لی ہے. جاؤ جا کے دیکھ لو, ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے. یہ آیت سورہ النحل آیت نمبر 89 ہے, آپ دیکھیے گا اس کو پڑھ کے. اور صحت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ہمیں نعمت دی ہے, اس کی قدر کرنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, آج ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا نہ ہونا, جراثیم کا پھیل جانا. آپ کسی کے پاس بھی جاؤ گے, مثلا کسی کو خارش لگ گئی ہے تو کہتے ہیں کپڑے دھو بھائی, صاف کرو, سکھاؤ, صفائی ستھرائی کرو. صفائی ستھرائی جس گھر کے اندر ہوگی, کھانا پکاتے وقت صفائی ہے, کپڑے میں صفائی ہے, گھر کے اندر صفائی ہے, آپ دیکھیے گا اس گھر کے بچے بھی کم بیمار ہوں گے اور لوگ بھی کم بیمار ہوں گے. مشاہدہ کریں آپ. اور اللہ نے برسوں پہلے فرما دیا تھا, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اے لوگوں, پاک صاف بن کے رہو. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو گناہوں کی دلدل سے پاک ہو جاتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو جسمانی طور پر پاک ہو جاتے ہیں. صفائی ستھرائی, یہ سورہ بقرہ آیت 222 ہے. اور دوسرے مقام پر سورہ المدثر میں اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اے میرے پیغمبر اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. نبی کے کپڑے تو ہر وقت پاک ہوا کرتے تھے, نبی کے کپڑے کبھی ناپاک نہیں ہوا کرتے تھے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرما کر امت کو سمجھایا ہے کہ تم اپنے کپڑے پاک رکھا کرو, صاف ستھرے کپڑے رکھا کرو. صاف ستھرے کپڑے پہنو گے, صاف ستھرا کھانا کھاؤ گے, صاف ستھرے جو ہے خود رہو گے, خود بھی صاف ستھرے رہو. صاف ستھرے رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء. اے میرے صحابہ یہ بتاؤ, اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہ رہی ہو پانی کی, اور دن میں 5 دفعہ وہ اس نہر میں نہائے تو اس کی جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا یہ مثال ہے نمازوں کی. جسمانی طور پر بندہ نہائے گا جسم صاف ہو جائے گا, اور روحانی طور پر بندہ جو ہے نماز ادا کرے گا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. جسم کو بھی پاک کر لو اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو, اور روح کو بھی پاک کر لو اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو. جسم کو پاک کرنے کے لیے گرمی ہے تو روزانہ نہایا کرو, سردی ہے تو 2-3 دن کے بعد نہایا کرو. اور جمعہ کے دن تو اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ جو جمعہ کے لیے آئے فلیغتسل, وہ ضرور غسل کر کے آئے. اصل میں جب روح بیمار ہوتی ہے نا تو اس وقت نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. نفسیاتی, آج کل نفسیاتی اسپتال بڑے پڑے, وہم, سوچ, بچار, ٹینشن,
یہ ختم کرنی ہے بیماری. دیکھو میں نے آپ کو علاج بہترین بتایا ہے. اگر ظاہری طور پہ جسم کو پاک رکھو گے, جسمانی بیماری سے پاک ہوگے, اور اگر تم جو ہے روح کو پاک کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھنا, اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے روح پاک ہوتی ہے. اور نماز جو ہے اقم الصلاۃ لذکری, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا میرا سب سے بہترین ذکر کرنا ہے تو نماز پڑھا کر. تو معلوم کیا ہوا پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں وضو, کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وضو کیا کرو ہر نماز سے پہلے, پھر مسواک کیا کرو, دانتوں کی صفائی. آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دانت اگر آپ کے خراب ہیں, یہاں جراثیم پیدا ہوتے ہیں, یہ جراثیم جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں, آپ کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور ہمارے نبی حکیم الامت تھے, یہ فرما کے چلے گئے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو, اگر میری امت پر مشقت کا مجھے ڈر نہ ہوتا میں انہیں ہر وضو کے وقت نماز جو ہے وہ مسواک کا حکم دیتا. آج کل کے جو ٹوتھ برش ہیں نا, یہ فائدہ اتنا نہیں دیتے, یہ جو سخت ہوتے ہیں مسوڑے خراب کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے مسواک بتائی ہے, اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کیکر کی مسواک استعمال کریں, آپ نیم کی مسواک استعمال کریں, آپ کا منہ بھی صاف رہے گا, دانتوں کی امراض بھی نہیں ہوں گے, اور منہ کے ذریعے اندر جراثیم بھی نہیں جائیں گے, اور جب جراثیم نہیں جائیں گے اللہ آپ کی جو ہے بیماری سے بھی حفاظت کرے گا. طریقے سیکھ لو, دین سیکھ لو. اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو, صفائی ستھرائی کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اللہ کے نبی جو ہے جب قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے, آپ ساتھ میں جو ہے ایک بندے کو لے کے جاتے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور ایک لڑکا پانی ساتھ لے کر جاتے. جیسے ہی آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے, آپ جو ہے طہارت حاصل کرتے, آپ استنجا کرتے, اور آپ نے پانی سے استنجا کر کے یہ بتا دیا جو اندرونی اعضاء ہیں, چھپانے کے اعضاء ہیں, اگر ان کی صحت چاہتے ہو تو پانی سے استنجا کیا کرو. آج ہم نے کیا کیا, ٹیشو پیپر استعمال کرنا شروع کر دیے. اور یورپ کے اندر جا کے دیکھو, مردوں کے اندر ایک بیماری ٹیشو پیپر سے پیدا ہو رہی ہے, عورتوں کے اندر جو ہے یہ اندرونی بیماریاں ٹیشو پیپر سے پیدا ہو رہی ہیں. جو نبی کریم نے طریقہ سکھایا اور اللہ کے پیغمبر نے جو دین سکھایا اس کے اندر صحت ہی صحت تھی, اور آج ہم نے خود اپنے لیے بیماریاں پال لی. یہ ٹیشو پیپر اس طراری کیفیت میں, پانی کا استعمال کرو, صفائی ستھرائی رکھو. اور ماہرین یہ کہتے ہیں جب شرمگاہ کی صفائی نہیں ہوتی اس دوران جراثیم وہاں رہ جاتے ہیں, یہ پیشاب کی نالی سے آگے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں, اور یہ گردے جو آپ کے فلٹر ہیں, جو آپ کے جسم کے اندر سے غلیظ مادے نکالنے والے ہیں, یہ فیل ہو جاتے ہیں. آج دیکھو اسپتالوں کے اندر گردوں کے مریض کتنے نظر آ رہے ہیں, کتنے نظر آ رہے ہیں. جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں اس نے کیا استنجا کرنا, جو بندہ اللہ کی طرف آتا ہی نہیں اس نے اپنی صفائی ستھرائی کیا کرنی. اور پھر بیماریاں جب آتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم بیمار کیوں ہوئے. اللہ کے بندو, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو پریشانیاں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تم خود جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رب کی مہربانیاں تمہارے اوپر آج نازل ہوں. آپ کہیں گے مولانا صاحب جملے بہت سخت ادا کر رہے ہیں. نہیں پیارے بھائیوں, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے بہت اس کے بارے تعلیم دی, اور کھانے کے اصول بھی اپنے مناسب کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرمایا کلوا واشربوا, اے لوگوں کھاؤ پیو. کھاؤ, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے رزق دیا ہے اس کو کھاؤ اور پیو بھی, لیکن ولا تسرفوا, اسراف نہ کرنا. تسرفوا, اسراف نہ کرنا. اسراف کا کیا معنی ہے؟ آپ کو ابھی بھوک لگی ہوئی ہے,
آپ کھائے چلے جا رہے ہیں کھائے چلے جا رہے ہیں، تو جب زیادہ کھا لیں گے، زیادہ کھانا بھی اسراف ہے، اب کیا ہوگا؟ پیٹ خراب ہو جائے گا، موشن لگ جائیں گے، الٹی ہو جائے گی، تو آپ بیماری خود آپ نے پیدا کی یا نہیں کی؟ اللہ کے پیغمبر نے جو طریقہ کھانے کا بتایا وہ یہ ہے کہ کھانا کھاؤ اعتدال کے ساتھ، ابھی کچھ بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو۔ اب جب اس طرح آپ کرو گے آپ کا پیٹ صحیح رہے گا، اور اکثر بیماریاں پیٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسراف یہ بھی ہے کہ ایسی چیزیں کھانا کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ، ایسی چیزیں کھانا جیسے آج کل ہم بہت سی چیزیں کھاتے ہیں، ہم اصل میں چٹپٹے کے عادی بن کے ہیں، چٹپٹی چیزیں کھانی ہیں۔ سادہ غذا یہ انسان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتدال سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور چٹپٹی چیزیں، روسٹ کھا رہے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہیں، رول کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں، جی آج ہم نے میک ڈونلڈ پہ جانا ہے، آج ہم نے KFC پہ جانا ہے، آج ہم نے فلاں جانا ہے۔ اللہ کے بندو، ان کو آپ کی صحت سے کوئی غرض نہیں۔ آپ ان کے کچن کے اندر جا کر دیکھو، اندر جو ہے چوہے مرے ہوئے نظر آئیں گے، اندر جو ہے لال بیگ مرے ہوئے نظر آئیں گے، اور تمہیں وہ سجا کر پلیٹ میں دے دیتے ہیں اور آپ کھا کر آ جاتے ہو۔ آج ہم بڑی بہت جگہ سے دعوت کھا کے آئے ہیں، بیماری خود آپ خرید کر لے آتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ نے ہمیں بیمار کر دیا۔ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ اپنے گھر کے اندر میری مائیں بہنیں بہترین کھانا بنائیں، خود اپنے ہاتھوں سے گوشت خریدو اور خود پکاؤ۔ آپ کو کیا معلوم، آپ کو گدھوں کا گوشت کھلایا جاتا ہے، کہاں آپ کو کتوں کا گوشت کھلایا جاتا ہے، آپ کو مردہ مرغیوں کا گوشت کھلایا جاتا ہے۔ اس سے آپ کی صحت بنے گی یا بیماریاں آئیں گی؟ مائیں بہنیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر خود بھی صحت مند رہنا ہے، اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا ہے، اپنے گھر کو صحت مند بنانا ہے، تو گھر کے اندر باہر سے خود اپنے سامنے چیز لے کر آئیں اور اس کو بھی دھو کر صاف کر کے پکائیں اچھی طرح سے، سادگی کے ساتھ، اور پھر دیکھیے گا کس طرح اس کی غذائیت آپ کے جسم کو ملتی ہے اور کتنی اچھی صحت ہوتی ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، نفحۃ العرب ایک کتاب ہے عربی زبان کی، اس میں بڑے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کا معالج ایک عیسائی آدمی تھا، عیسائی طبیب، خاص معالج، اس کا خاص، بادشاہ اپنے لیے خاص معالج رکھا کرتے تھے۔ ایک دن علی بن حسین رحمت اللہ علیہ، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کی اس کے دربار میں ملاقات ہو گئی، آپس میں مکالمہ ہو گیا۔ عیسائی یہ کہنے لگا، آپ کے قرآن کے اندر طب کے حوالے سے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، آپ کے قرآن کے اندر حکمت کے حوالے سے، ڈاکٹری کے حوالے سے، طب کے حوالے سے کوئی رہنمائی موجود نہیں۔ انہوں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر بڑی رہنمائی موجود ہے۔ کہا کیسے؟ انہوں نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ عیسائی معالج حیران ہو گیا، کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ علم صرف دو چیزوں کا نام ہے، علم الادیان اور علم الابدان، اور جب میں نے تمہاری بات سنی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ دین کا علم بھی قرآن میں موجود ہے اور بدن کا علم بھی موجود ہے۔ جعلی نیوز کے لیے تمہارے قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، جعلی نیوز کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ بیماریاں کھانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ یہی کہتا ہے یہ کھانا چھوڑ دو، یہ کھانا چھوڑ دو، یہ پرہیز کرو، یہ پرہیز کرو۔ کیوں؟ کھانوں سے تو مسائل ہوتے ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھانا جو ہے اعتدال کے ساتھ کھانا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے، اور جو کھانا اعتدال کے ساتھ نہیں کھاتا، کھائے چلا جاتا ہے، کھائے چلا جاتا ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ یہ پتہ کیوں ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا،
اصل میں وہ نہیں کھا رہا ہوتا، اس کے ساتھ شیطان کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب بندہ کھانا کھانے لگتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے۔ اب آپ ایک لقمہ کھا رہے ہوتے ہیں، شیطان 10 لقمے کھا رہا ہوتا ہے، اور کافی سارا سالن روٹی آپ کھا پی جاتے ہیں، پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا، کیوں؟ شیطان آ گیا آپ کے ساتھ۔ اور کافر چونکہ پڑھتا نہیں ہے، اس لیے شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، وہ زیادہ کھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو عمر کے بیٹے ہیں، یہ جب بھی کھانا کھایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ کسی مسکین کو بھی بٹھا لیتے، بھائی تم بھی کھانا کھا لیا کرو میرے ساتھ۔ روزانہ ان کا معمول تھا، جب بھی کھانا کھاتے تو غلام نافع کو بھیجتے، جاؤ جا کے بلاؤ کوئی بندہ بیچارہ غریب جس کو کھانا نہیں ملا، میرے ساتھ آ کے کھانا کھا لے۔ یہ نیک بندوں کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما ومسکینا واسیرا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ اب روزانہ کھلا رہے تھے، ایک دن نافع ایک بندے کو لے کر آیا، اور جیسے ہی وہ آیا اس نے اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، اتنا کھایا کہ عبداللہ بن عمر پریشان ہو گئے اور نافع کو بلا کر کہنے لگے لا تدخل ھذا علی، آج کے بعد اس بندے کو دوبارہ میرے پاس نہیں لے کر آنا، آج کے بعد اس بندے کو دوبارہ نہیں لانا۔ کیوں؟ کہا جی میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے ان المؤمن یاکل فی معین واحد، مومن جو ہے ایک آنت سے کھاتا ہے، والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء، اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مومن جو ہے یہ اس کے کھانے کے اندر اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، یہ کم کھاتا ہے، اور کافر کھایا چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 812 نمبر۔ اور اسی طرح ایک دفعہ کا یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک مہمان آیا، اب وہ کافر تھا، مشرک تھا، آپ نے کہا بکری کا دودھ نکالو اس کو پلاؤ، ایک بکری کا دودھ پلایا، کہنے لگا اور چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا دوسری کا نکال لو، دھوکا ہو گیا۔ وہ کرتے کرتے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ، ایک بندہ 7 بکریوں کا دودھ۔ اللہ کے پیغمبر بڑے حیران ہوئے کہ اتنا ہی اس کا پیٹ تو چھوٹا سا ہے، دودھ اتنا اس کے اندر چلا گیا۔ اگلے دن وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اس کو دودھ پیش کیا گیا، وہ ایک بکری کا پورا دودھ بھی نہیں پی سکا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک بکری کا بھی نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کھانا اعتدال کے ساتھ کھاؤ، زیادتی والا کھانا جو ہے یہ اچھا نہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اکثر الناس شبعا فی الدنیا، جو دنیا کے اندر بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اطعمہم جوعا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ بھوکے نظر آئیں گے، اللہ ان کو بھوکا بنا کر پیش کرے گا۔ سنن ابن ماجہ کی 248 روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ اب انسان کو اپنی غذا جو ہے وہ معتدل بنانی چاہیے۔ معتدل غذا کون سی ہے؟ کہ جس کو آج ہماری زبان میں متوازن کہتے ہیں، کہ غذا وہ جو جسم کو طاقت دے، جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرے۔ اس حوالے سے بھی قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ مثال
دینا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم چلا گیا. پھر انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے سامنے ذکر کروں گا. چونکہ میں نے کہا تھا کہ جمعہ جو ہے انشاءاللہ ہم پونے پہ ختم کریں گے اور نماز شروع کریں گے. تو یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں. انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا آپ کو، ایسی چیزیں قرآن و سنت سے بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر بھی آپ صحت مند خوشحال زندگی گزاریں گے اور آگے بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتھیو یہ چند اعلانات ہیں. ترجمۃ القرآن کی کلاس الحمدللہ ہفتہ وار جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے، کل بروز ہفتہ 2 نومبر بعد نماز عشاء ہوگی. ساتھ ہی وقت نوٹ فرما لیں اور اس میں ضرور حاضر ہوا کریں. جیسا کہ میں نے آج بھی آپ کو بتایا کہ آج ہم ڈاکٹروں کے محتاج اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ قرآن اور سنت سے رہنمائی ہم نہیں لیتے. ڈاکٹروں کے پاس جانا منع نہیں ہے لیکن آخری اسٹیج ہوتا ہے وہ. ہم پہلے اسٹیج پہ بھی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں بہترین علاج موجود ہے. بلکہ اس موضوع پر میں نے پوری کتاب ایک لکھی ہے، بیماریاں اور ان کا علاج مع طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہ حاصل کریں، اپنے گھر کے اندر رکھیں. کسی ٹائم بھی، رات کے وقت، دن کے وقت کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اللہ کے قرآن سے، نبی کی حدیث سے اور اس کے جو عام طبی علاج وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو بس اوقات رات کے 1-2 بجے کہاں بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ وہ کتاب دیکھ کے گھر کے اندر ہی چیزیں موجود ہیں، علاج کر لیتا ہے بندہ. آسانیاں ہیں دین کے اندر، تو وہ بھی حاصل کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ درس قرآن ہفتہ واری یہ بروز اتوار 3 نومبر بعد نماز مغرب ہوگا. قاری رفیق صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک تو آپ جمعہ میں جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. آپ کو پتہ ہے میری طبیعت کا کہ میں وہ چیز آپ کے سامنے لاتا ہوں جس کا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی. اصل کامیابی یہی ہے کہ دنیا میں ہی اچھی ہو اور آخرت بھی. اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو اس لیے آپ بھائی جلدی آئیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. علی بھائی کی بیٹی مریم، عامر حسن انصاری وہلیہ، ابراہیم بھائی، عبد المنعم انصاری اور فیصل نذیر کے رزق کے حوالے سے دعا ہے. حاجی عبد الجبار صاحب، بھائی نسیم صاحب اور ہارون بھائی کے صاحبزادے بیٹے اور بھی جو ہمارے دوست احباب بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح مسجد کی مستقل نمازی اسامہ کے والد کا آج آپریشن ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ آپریشن کامیاب فرما کر انہیں مکمل صحت عطا فرمائے. حمیدہ خالہ، زبیر خان اور حنیف خان یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اور اسی طرح خورشیدہ بیگم اور اقبال صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. تمام بیماروں کے لیے اجتماعی طور پر دعا کریں. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے وہ روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہیں، اللہ تو شافی ہے. شفا کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے شافی نام کے واسطے سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے.
नसअलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिया मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़िबिल बास रब्बन नास वशफि अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमा। ऐ अल्लाह, जो भी हमारे बहन भाई दुनिया से चले गए हैं, सब की मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमा। उनको, उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे, उनको हर किस्म के अज़ाबों से महफूज फरमाकर अपने नबी के कुर्बो जवार में जगह अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो भाई माली एतबार से परेशान हैं, कमजोर है, गुर्बत और अफलास का शिकार है, अल्लाह तू गनी है, तू रज़्ज़ाक है, ऐ अल्लाह तू खैरुर राज़िकीन है, तुझे इस नाम का वास्ता है अल्लाह, इन मेरे तमाम भाइयों को जो है फरावानी से रिज़्क़ अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो मुसलमान जहाँ भी परेशान हैं, फ़लस्तीन में हैं या लीबिया में हैं या कहीं भी हैं, ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमा। ऐ अल्लाह, ज़ालिमों को, काफिरों को अल्लाह तू खुद काफी हो जा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनाहुम बिमा शिअता, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व अज़िल्ल बिदअत वल मुब्तदईन व अज़िल्ल निफाक वल मुनाफिकीन। ऐ अल्लाह, मुसलमानों को दुनिया में भी इज्जत अता कर, आखिरत में भी इन्हें इज्जतों से माला माल फरमाना। ऐ अल्लाह, जो भी मुसलमान किसी भी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह दूर फरमा दे। मेरे भाई बहनें दिलों के अंदर नेक तमन्नाएं लिए होते हैं, अल्लाह इनकी नेक तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो बच्चे जवान हो चुके हैं, उनके लिए शादी के बेहतरीन इंतजामात फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो भलाइयां तेरे नबी ने मांगी हैं, वो सारी हमें अता फरमा दे। जिन जिन से पनाह मांगी है, उनसे पनाह अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो हमारे हक में बेहतर है, वो हर नेमत हमें अता कर दे, और जो हमारे हक में बेहतर नहीं, ऐ अल्लाह उससे हमें महफूज फरमा। या इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। मैंने जो है आज चंद मिनट ज्यादा इसलिए लिए हैं ताकि जो भाई लेट आने वाले हैं वो भी शरीक हो जाएं। आइंदा इंशाअल्लाह 9:45 पे ही जो है खुतबा होगा, खत्म होगा।